اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ آدم و حوا کا اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں عامر نقوی اپنے معزز ناظرین کو سلام پیش کرتا ہے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو ورگلایا اور اس درخت کے قریب لے کے گیا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا تھا۔ چکھنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا، اس کے بعد ہمیں آج سمجھ آتی ہے کہ خدا کے ہر حکم میں کون سی حکمت پنہاں ہوتی ہے جو ہمارے شعور سے بھی ماورا ہوتی ہے۔ یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، کچھ حقیقت ہے۔ یہ اور بات ہے ہم اس کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ اس کے بعد اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں ایک ایک پوائنٹ پہ بہت ساری حکمتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ انہی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ تھا جب انسان کی تربیت ہو رہی تھی۔ یعنی انسان کی تربیت گاہ سب سے پہلی کون سی ہے؟ جنت ہے۔ انسان کی تربیت جنت میں ہوئی ہے۔ انسان کو جنت جیسے اعلیٰ ترین ماحول میں بٹھا کے اس کو دشمن کی پہچان کرائی گئی ہے۔ جنت جیسے اعلیٰ ترین ماحول میں بٹھا کے انسان کو خدا کے حکم کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اس کے نافرمانی کی صورت میں اس کے ریزلٹس انسان کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ جنت میں بٹھا کے انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو اس کی تاثیر، جنت کی ہر نعمت کی تاثیر کتنی ہے، کتنی دیر پا ہے اور کتنی شدید ہے، یہ بتایا گیا انسان کو، تاکہ انسان دوبارہ سے اپنے اصل مرکز کی طرف، اپنے اصل گھر کی طرف راغب رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ نے جسم پہ پتے لپیٹ لیے، دعا مانگتے رہے اپنے پروردگار سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو کچھ نام تعلیم فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے اس ذات نے کیا فرمایا کہ جو گناہ ہوتا ہے اس کی سزا، اس کی تاثیر تو سامنے آتی ہے۔ تو کیا کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے تم سب۔ زمین پہ انسانوں سے خطاب ہے، کیونکہ نفوس اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیے تھے، جسم فقط 2 تھے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ، زمین پہ تمہارا ٹھکانہ وہیں پہ ہے، تمہارا استقرار وہیں پہ ہے۔ زمین پہ تم نے وہیں پہ زندگی گزارنی ہے، وہیں پہ تمہیں مرنا ہے، وہیں سے میں تمہیں دوبارہ نکالوں گا۔ اب خدا کی اس بات میں، اس حکم میں کہ زمین پہ اتر جاؤ، جنت اس کائنات سے بھی بہت دور ہے، یعنی 7 آسمانوں سے بھی بہت آگے کی بات ہے جنت کی۔ اٹ مینز جب اس کا حکم ہوا تو انسان زمین پہ آ گیا، جبکہ انسان یہاں سے دوبارہ فاصلہ طے کر کے اوپر نہیں جا سکتا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آنا چاہتے ہو تو اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حدود کو کراس کرتے ہوئے نکل آؤ، پھر تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، لیکن زمین تمہاری آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ ہمیں بھیج دیا تو یہاں کا ماحول 100% مختلف تھا، کیونکہ وہاں پہ فقط نعمات تھی، فقط خوشیاں تھی، فقط سکون تھا، فقط پازیٹیویٹی تھی۔ یہاں پہ ایک مکس کلچر تھا، زمین پہ دکھ بھی تھا، تکلیف بھی تھی، اذیت بھی تھی، ساتھ ساتھ خوشیاں بھی تھیں، سکون بھی تھا، استقرار بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی۔ یعنی جہنم کی بھی ایک تاثیر یہاں پہ تھی، کیونکہ ہم آدھا سفر طے کر کے آئے کدھر؟ جہنم کی طرف۔ یہاں پہ جنت کی تاثیر بھی ہمیں ملتی ہے، جہنم کی تاثیر بھی ملتی ہے۔ آگ بھی یہاں پہ ہے، کھولتا ہوا پانی بھی ہے، کھولتا ہوا براس بھی ہے، زہر بھی ہیں یہاں پہ، اور شفا کے لیے نعمات بھی یہاں پہ موجود ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ایسا ماحول ہے جو ہر وقت تمہارے سامنے آپ کے لیے جہنم کی سائنز بھی موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، جنت کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ بہترین وادیوں میں چلے جاتے ہیں تو ایسے سمجھ لیں یہ سائن بورڈز ہیں جنت کے، اشارہ ہے جنت کی طرف۔ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اس کی تاثیر کیا ہے، ایک چیز کے حوالے سے تاثیر آپ آلریڈی دیکھ چکے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، لیکن ایک چیز اور یہاں پہ بیان کرتا چلوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں قرآن کریم کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایشیا کے پھولوں میں خوشبو جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ کیونکہ ایشیا میں اترے تھے اور ان کے جسم پہ جو پتے تھے جنت کے، ان کی خوشبو کی بنیاد پر یہاں کے پھولوں میں خوشبو آ گئی۔ جبکہ امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ کے وہیں کے جو نیچرل فلاورز ہیں، پھول ہیں، ان میں خوشبو نہیں ہے۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ان پتوں کی خوشبو کی تاثیر تھی جو یہاں پہ پھول تھے، ان میں یہ اثر اس کا ٹرانسفر ہو گیا خوشبو کا۔ تو بہرحال یہ لوگوں کے اپنے سوچ ہے، نظریات ہیں، لیکن جو تاثیر میں نے آپ کو بتائی ہے اس درخت سے چکھنے کے بعد ہماری آنکھوں کی تاثیر قیامت تک کے لیے ہر جگہ پہ، ہر انسان پہ وہ واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس زمین پہ پہنچنے کے بعد انسان کو ادراک ہوا، احساس ہوا کہ میں کتنے اعلیٰ ترین مقام سے کتنے پست ترین مقام پہ آ گیا۔ اس کے باوجود کیونکہ یہاں پہ جنت کی سائنس بھی تھے، سائن بورڈ بھی ہیں، تو انسان ان سائن بورڈز کے سہارے، آسرے پہ پھر یہاں پہ اپنے آپ کو مانوس کرنے میں کوشاں ہو گیا، اور انسان اپنے آپ کو مانوس کر لیتا ہے، انس فیل کرتا ہے ان اچھی چیزوں کے ساتھ، بری چیزوں سے دور بھاگتا ہے، اچھی چیزوں سے وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ سائن بورڈز ہیں، جتنی نعمات، جتنے پھل ہم کھاتے ہیں، جتنے باغات دیکھتے ہیں، جتنے پھول ہیں، جتنی خوشبوئیں ہیں، جتنے رزق کی پاکیزہ رزق کی جیسی نعمات ہیں، جتنے دریا بہتے ہیں، جتنی وادیاں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، چشمے جھرنے بہہ رہے ہیں، یہ سارا کچھ وہ سائن بورڈز ہیں۔ جنت نہیں ہے، سائن بورڈز ہیں یہ فقط، جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جن سواریوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جن نعمات کو ہم انجوائے کرتے ہیں، یہ سب کچھ جنت کی نشانیاں ہیں، اس کے سائن بورڈز ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے اصل مقام کی طرف پلٹنے کی، تاکہ اپنی اس دنیا کے دکھوں کا مداوع آسانی سے آپ کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔